واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے بیان ہے، اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جس کو ہوا اڑا دیتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ لوگ پچھلے چند دنوں سے غالباً سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کے بعد سے وہاں سے ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جو متکبر اور مغرور لوگ ہیں، جن کے وجود میں تکبر اور غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جو غریب لوگوں کو یا فقراء کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مشورہ دیتی ہیں یا یہ کنڈیشن لگاتی ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس آپ کی دہلیز پر، آپ کے آستانے پر جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی غربت کی وجہ سے، یہ بے شک فقراء ہیں، ہمیں ان کے جسموں سے بو آتی ہے کیونکہ یہ گندے اور میلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے کپڑے میلے ہیں، اور ان کے اونی لباسوں سے ہمیں پسینے کی یا ویسے اسمیل آتی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وقت کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے ساتھ کتنی دنیا اور ایمان لے آئے گی، تو آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس میں سے اٹھا دیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کرنا تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ علیحدہ مجلس لگایا کریں اور ہمارے ساتھ علیحدہ مجلس میں بیٹھا کریں۔ ہم نے ان فقراء کے ساتھ، ان غریب لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، ان کے جسموں سے ہمیں بو آتی ہے، ہم نے ان کو اپنے پاس نہیں بٹھانا، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں ان سے تعفن یا بدبو محسوس ہوتی ہے، جنسی ہے۔ تو جس کا جواب 28ویں آیت میں فرمایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بے شمار آیات کا بیان گزرا، اسی کے ضمن میں کل کا بیان گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو بھائیوں کی مثال دی جن کے پاس باغات تھے، اور وہ ایک تکبر اور غرور سے کہتا تھا، جس کے باغات کی دیواریں کھجور کے درختوں کی تھیں، اور جس کی چھتیں انگوروں کی بیلوں کی تھیں، اور نیچے کھیتیاں تھیں، اور اندر نہریں اور دریا چل رہے تھے، اور اس نے بھی غرور کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے باغات کا جو حال ہوا وہ بھی سارا اللہ نے بیان کیا۔ اب اسی چیز کو سامنے، ابھی بھی وہی اسی کانٹیکسٹ یا اسی پرسپیکٹو کے اندر یہ بیان چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے مثال دی ہے۔ دنیا ایک بے ثبات جگہ ہے، فانی جگہ ہے۔ وہ جو تکبر اور غرور والے آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ یہ آپ ان کو اپنے پاس نہ بٹھائیں، ان کو آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ اب آیت نمبر 45 میں بھی ابھی بھی وہی چل رہا ہے جو 28 میں، کیونکہ 27 آیت نمبر 27 تک سورۃ الکہف اصحاب کہف کا
قصہ مکمل ہوا تھا. اب وہاں سے مغرور اور متکبر لوگوں کا ذکر شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. اب فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جس کو ہوا اڑائے دیتی ہے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو ان سے ہے. تو اصل میں جو متکبر اور مغرور لوگ تھے تو ان کے سامنے دنیا کی حقارت اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ حقیر جگہ ہے یہ جس نے ختم ہو جانا ہے، جس نے کبھی سدا قائم نہیں رہنا. جیسے کل والے قصے میں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے مالک کو کہا تھا کہ اتنا زبردست باغ جس پر تو غرور اور تکبر کر رہا ہے، اپنی نوکروں کو، چاکروں کو، محافظ اور چوکیداروں کو اور ان لوگوں کو دیکھ کر جو ان سے تو تکبر اور غرور میں چلا گیا، جس کی دیواریں کھجور کے درختوں کی، جس کے اندر نہریں اور دریا بہہ رہی ہیں، اور اوپر چھتیں انگور کی بیلوں کی، اور نیچے طرح طرح کی جنسوں کی کھیتیاں اگائی پڑی ہیں جو ان سی ہیں. تو دیکھ ان قریب تیرے باغ کا، اور تو کہتا ہے کہ اس کو کبھی خزاں نہیں آئے گی، اس میں بہار ہی بہار رہے گی، یہ کبھی برباد نہیں ہوگا، تباہ نہیں ہوگا، دیکھ اس کا کیا حال ہونے والا ہے. وہ اسی چیز کو آگے اب بیان دنیا کی حقارت کی مثال پانی سے دی گئی ہے. تو اصل چیز جو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو پانی کے ساتھ ایک ریزیمبلنس کہ پانی اور دنیا میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے، وہ کیا ہے کہ پانی میں اور دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بڑی ملتی جلتی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ مثلا پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، اور یہ آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں، ہر ایک سیکنڈ کے بعد پانی کی کیفیت چینج ہو رہی ہوتی ہے، ہر ایک سیکنڈ کے بعد. ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر ان کی ریسرچ یہی کہتی ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد. تو اسی طرح جب پانی ایک کیفیت میں نہیں رہتا تو یہ چیز بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا بھی کبھی ایک کیفیت پر قائم نہیں رہتی اور ایک حالت کے اوپر برقرار نہیں رہتی. ایک سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے سے پہلے دنیا کی کیفیت اور حیت اور جو اس کی شکل ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے جو ان سی ہے. پھر یہ کہ پانی کے اندر ایک خاصیت ہے کہ کوئی بھی شخص وہ کہے کہ میں پانی کے اندر داخل ہو جاؤں اور پانی سے میں گیلا نہ ہوں، میں بھیگنے سے بچ جاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی شخص جو کہے کہ میں دنیا کے اندر ملوث داخل ہونے کے بعد تو میں دنیا کی جن سی فتنے اور اس کی جو آفتیں ہیں میں ان سے محفوظ ہو جاؤں گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہ جس طرح کوئی بندہ پانی کے اندر چلا جائے تو پانی سے گیلا ہوگا، اسی طرح جو بندہ بھی دنیا میں آئے گا دنیا کی آفتیں اور مصیبتیں اس کو گھیرے میں لیں گی. اس لیے دنیا کو حقارت سے دیکھا گیا ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے جو ان سی ہے. اسی طرح تیسری چیز یہ کہ پانی جو ہے، پانی اس کو جتنی ضرورت ہو اگر اتنا استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ استعمال کیا جائے، باغات ہیں، کھیت ہیں، ان میں جتنے پانی کی ضرورت ہے اگر تو صرف اتنا پانی استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ نفع بخش ہے، اس کا فائدہ ہوگا. کھیتیاں رنگ لائیں گی اور طرح طرح کی فصلیں اگیں گی، اناج ہوگا، پھل اور فروٹ ہوگا، پھول اور پھل لگیں گے جن سے. اور لیکن اگر ضرورت سے زیادہ پانی ڈال دیا جائے انہی کھیتوں میں، انہی باغات میں، سیلاب آ جائے، پانی سے بھرا ہوا جن سے، یا بہت زیادہ طوفانی بارشیں ہو جائیں، تو پھر وہ پانی فائدہ دے گا؟ وہی پانی جو اتنی خوبصورت باغات اور فصلیں بناتا ہے وہی پانی ان کو تباہ و برباد کر دے گا.
تو یہ چیز ہم دنیا میں آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اسی طرح جب دنیا کا جو مال و متاع ہے اس کو بھی اگر بقدر صرف جتنی ضرورت ہے اتنا لیا جائے. جیسے پچھلے دنوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث آپ کے سامنے بیان کی جو ان سی کہ حضور نے فرمایا صرف جس بندے کے پاس یہ چیز موجود ہے اتنی کہ اس دن کا کھانا موجود ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. اس کانٹیکسٹ میں میں نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جو ان سی ہیں. تو اگر پانی کو جو ان سے تو دنیا کا بھی جو مال و اسباب ہے اگر اس کو بھی صرف اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہے تو وہ انسان کے لیے مفید بھی ہے اور فائدہ بھی دے گا، نفع بخش ہے. لیکن جب انسان دنیا کو پانی کی طرح اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا چاہے گا تو پھر وہ اسی کے فتنہ اور اسی کے لیے فساد کا وہ جون سے سبب بنے گی وہ دنیا جون سی ہے. یہ چیز اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو متکبر اور مغرور لوگ تھے آگے پانی کے ساتھ مثال دی ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. آگے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. مال بھی، آپ کا مال اور آپ کے بیٹے زینت ہیں، مگر کس زندگی کی؟ دنیا کی زندگی کی. دنیا کی زندگی کی یہ زینت ہے. ہاں اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے باقیات الصالحات. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس اجر و ثواب اور امید کے بہت بہتر ہیں. باقی رہنے والی جو ان سی نیکی ہیں. اچھا، اب مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں. اب اس بندے نے بھی کل کا جو بیان اگر آپ کے سامنے ہو جس میں وہ دو بھائیوں کا قصہ ذکر کیا گیا، تو جس نے اپنے مال کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنے ملازموں کے اوپر، اپنے خدمت گزاروں کے اوپر تکبر اور غرور کیا اور اپنے باغ کی جس طریقے سے بڑائی بیان کی اور اس نے ایک اپنی دولت کا جو دوسرے بھائی کو اس نے دکھایا کہ میرے پاس تو اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، باغات بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، کھجوروں کے درخت بھی ہیں، جو کل کے بیان میں گزرا تھا. اسی کو آگے مزید بیان کیا جا رہا ہے ایک مثال کے ساتھ کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، مگر زینت ہیں دنیا کی زندگی کی جنسی ہیں. ہاں والباقیات الصالحات، جو باقیات الصالحات ہیں وہ تو خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس اجر و ثواب اور امید کے بہت بہتر ہیں. تو مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. اور جو چیز، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ پچھلی بے شمار آیات سے یہی عنوان، یہی موضوع چل رہا ہے کہ وہ تو ان قریب ختم ہونے والی ہیں. وہ بھلے تمہارے بیٹے ہیں، بھلے تمہاری اولاد ہے، ان قریب انہوں نے ختم ہو جانا ہے. اس نے نہیں رہنا، نہ تمہاری مال نے رہنا ہے، نہ تمہارے بیٹوں نے رہنا ہے. یہ ختم ہو جانا ہے جو ان سے. تو مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، مگر یہ سمجھ لو کہ جو چیز دنیا کی زینت ہے اس نے ختم ہونا ہے، اس نے نہیں رہنا، اس نے چلے جانا یہاں سے، وہ فانی ہے جو ان سی ہے. تو مال اور بیٹے جو ان سے بہت جلد زائل ہونے والی ہیں. بہت جلد یہ مال بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے بیٹے بھی ختم ہو جائیں گے، بیٹوں نے بھی نہیں رہنا.
اب یہاں مال اور بیٹوں کی مثال دی ہے. کیسی کیسی مثالیں اللہ دے کر اپنے بندوں کو ہدایت کے راستے پر اپنے محبوب کے ذریعے لانا چاہتا ہے. تو اور جو چیز یہ بھی بتا دیا کہ کوئی اس میں ٹائم نہیں لگے گا, بہت جلد یہ ختم ہونے والی ہیں, بہت جلد یہ ختم ہونے والی ہیں بیٹے اور مال جان سے. اور جو چیز جلد فنا ہونے والی ہو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے, مت فخر کرو. کیوں؟ کل کا بیان اگر آپ کے سامنے تو وہ فخر کر رہا تھا, غرور کر رہا تھا, تکبر کر رہا تھا, فخر سے اس کے سامنے اپنی بڑائی بیان کر رہا تھا جن سے. تو جس طرح وہ عمینیہ بن حسن فداری جن سے, اور وہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اور وہ متکبر, وہ بھی اپنے مال اور دولت اور جو ان کی حمایتی اور نوکر چاکر اور خدمت گزار تھے ان کی اسی کی وجہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا, حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا, حضرت خباب کو دیکھا, حضرت صہیب کو دیکھا, بلال حبشی کو دیکھا, تو انہوں نے ان کو حقیر جانا اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیں کیونکہ ہم ان کے جسموں سے بو آتی ہے, ہم سردار ہیں, بادشاہ ہیں, ان کو ہٹا دیں, ان سے ان کو نہیں بٹھانا. ہمارے پاس ہم دولت مند ہیں, بیٹوں والی ہیں, نوکروں والی ہیں, دولت والی ہیں, باغات والی ہیں جو ان سے. تو انہوں نے برا مانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اصل میں یہاں پر رد فرمایا کہ جن چیزوں کے اوپر تم تکبر کر رہے ہو, غرور کر رہے ہو, اترا رہے ہو, گھمنڈ کر رہے ہو, یہ تو سب چیزیں ہوا میں اڑ جانے والی ہیں. ہوا میں, جو پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ان قریب کیا فرمایا, دیر بھی نہیں لگنی, ان قریب تمہارا مال بھی ہوا میں اڑ جائے گا, یہ سب دولت تمہاری ہوا میں اڑ جائے گی, جن سے کچھ بھی نہیں رہنا. یہ سب فنا ہے, فانی چیزیں ہیں, یہ ناپائیدار ہیں, ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے. اس لیے نہ اپنے مال پر فخر کرو, نہ اپنے بیٹے کے اوپر فخر کرو, بلکہ یہ تکبر اور غرور سے محفوظ بچو جن سے, اور اس پر نہ اتراؤ, نہ کسی کو حقیر جانو. تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تو اصل چیز یہ اس آیت کے اندر فرمائی گئی, والباقیات الصالحات. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے, اور جو اعمال صالحہ ہیں یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو نیک عمل ہیں, آپ نے نماز پڑھی, آپ نے روزہ رکھا, آپ نے سبحان اللہ کہا, الحمدللہ کہا, اللہ اکبر کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ کہا, اللہ کا ذکر کیا, نفل پڑھے, درود شریف, یہ سب یہ آپ کے نیک اعمال ہیں جو ان سے ہیں. اور جن کے جو فائدے ہیں اور پھل, یہ وہ پھل ہے جس کو فنا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جن سے. تو یہ جون سی چیز حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات کی کثرت کا حکم دیا, نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, سود سے بچنے کا حکم دیا. حضور نے فرمایا اللہ اکبر پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ کہا کرو, سبحان اللہ کہا کرو, الحمدللہ کہا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. یہ چیزیں پڑھا کرو جن سے. ہاں ایک چیز اور ہے, باقیات الصالحات جو نیک اعمال ہیں صرف وہ باقی رہیں گے اور کچھ باقی نہیں رہے گا, صرف نیک اعمال. باقیات الصالحات وہ جو باقیات الصالحات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقیات الصالحات, اللہ یا اللہ کے رسول نے باقیات الصالحات کے طور پر قبول کیا ہے, وہی لوگ منزل مقصود کو پہنچنے والے ہیں. انہی کے لیے بشارتیں, انہی کے لیے خوشخبریاں, انہی کے لیے رحمتیں, انہی کے لیے برکتیں, انہی کے لیے نعمتیں, انہی کے لیے عزتیں, انہی کے لیے رفتیں, جن کو اللہ اور اس کے رسول نے باقیات الصالحات کے
طور پر قبول کیا ہے جو ان سے ہے۔ تو آگے یہ فرمایا کہ یہ بھی چیز ہے کہ مال اور اولاد، اگرچہ یہ دونوں چیزیں ہیں تو دنیا ہے، لیکن یہی دونوں چیزیں جو فنا ہونے والی ہیں، یہی دونوں چیزیں آخرت کے لیے ایک بہت بڑا زاد راہ بھی بن سکتی ہیں۔ بے شک یہ چیزیں مال بھی اور اولاد بھی دنیا ہے، مگر یہی چیزیں آخرت کے لیے زاد راہ بلکہ صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ یہی چیزیں جن سی ہیں کہ اگر آپ کا مال، جو کل والی مثال ہی لے لیں، جو جن دو بھائیوں کی اللہ نے مثال دی جن کے باغات تھے، تو ایک نے کیا کیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اس راستے میں خرچ کیا۔ اب بھلے مال ہے تو دنیا کی کھیتی، مگر اس نے تو اپنی آخرت کا زاد راہ بھی بنا دیا۔ اس نے اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس نے اپنے تمام مال کو، اپنی تمام منتوں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ اچھا، دوسرا بھائی اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز خرچ نہیں کی، بلکہ اس نے تکبر کیا، غرور کیا۔ اس نے کہا میرا یہ مال، میرا یہ باغ تو برباد ہو ہی نہیں سکتا، میرا یہ باغ تو ضائع ہو ہی نہیں سکتا، میرے اس باغ کو تو کوئی خزاں آ ہی نہیں سکتی، یہ تو اتنا مضبوط اور زبردست باغ ہے جس کے اندر نہریں اور دریا جاری ہیں، جس کی دیواریں کھجور کے درختوں کی ہیں، جس کی چھتیں انگوروں کی بیلوں کی ہیں، جس کے نیچے بھی کھیتیاں چل رہی ہیں، طرح طرح کی جنس کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے برباد ہوگا میرا باغ جون سے؟ نہیں، یہ میرا باغ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے تو آپ اپنے مال کو دنیا کی کھیتی بنا لیں، چاہے تو اپنے مال کو آخرت کے لیے زاد راہ بنا لیں، اپنے ہی مال کو آپ باقیات الصالحات میں سے بنا لیں۔ اور اسی طرح یہ جو اولاد ہے، اولاد کی اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اولاد کو چور بنا دیا، ڈاکو بنا دیا، رشوت خور بنا دیا، شرابی بنا دیا، جوا کھیلنے والا بنا دیا، تو یہ اولاد یہ دنیا کی کھیتی رہ جائے گی۔ اس نے کٹ جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے اور جہنم کے گڑھوں میں چلے جانا ہے۔ مگر اسی اولاد کی اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، تو یہی اولاد آپ کے لیے آپ کا زاد راہ بن جائے گی، آپ کا آخرت کے لیے زاد راہ بنے گی، اور ایک ایسا صدقہ جاریہ بنے گی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی روح کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ چیز اللہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونقیں، باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔